بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون کون ہے؟ فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا، اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اسے اپنی طاقت پر غرور تھا اور تکبر بھی تھا۔ اسی فرعون نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ لوگ اسے سجدہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک تارا آسمان سے گرا فرعون کے محل میں، پھر محل میں آگ لگ گئی۔ پھر فرعون نے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، تیری سلطنت کو ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا۔ اسے خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ بچہ جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا وہ پیدا نہ ہو جائے، لیکن جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ جو اس بچے کو مارنا چاہتا تھا وہ بچہ اس کے محل میں پرورش پایا۔ اب جب بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا اس بچے کو مار دیا جاتا۔ 1 سال میں انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ تو اس کے درباریوں نے فرعون سے کہا اگر ایسا چلتا رہا تو کوئی بھی تمہاری عبادت کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو مارو اور دوسرے سال چھوڑ دو۔ اس طرح 1 سال بچوں کو مارا جاتا اور دوسرے سال چھوڑ جاتا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو سال مارے جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ جسے چاہے بچائے اور جسے چاہے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو حاملہ تھی وہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ لڑکا تھا، تو ان کی والدہ پریشان ہو گئی کہ یہ سال تو مارے جانے والا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات نقح کی کہ ایک صندوق لو، اس میں اس بچے کو ڈال دو اور صندوق دریا میں بہا دو۔ کوئی ماں اپنے بچے کو دریا میں کیسے بہا دے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو وہ انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی والدہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال کر بہا دیتی ہیں اور اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ صندوق کے پیچھے صندوق ایک باغیچے میں جا کر لگا۔ وہ باغیچہ فرعون ہی کا تھا اور فرعون کی بیوی وہاں ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تو صندوق دیکھا۔ صندوق کو اٹھانے کے لیے کہا تو اٹھایا۔ جب کھول کر دیکھا تو اتنا پیارا اور نہایت ہی حسین و جمیل بچہ۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہ تھا، کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو فرعون کی بیوی نے اس بچے کو اپنے محل لے آئی اور فرعون سے کہا کہ یہ بچہ مجھے ایک صندوق میں ملا ہے تو میں اسے لے لیا ہے۔ تو فرعون نے کہا یہ وہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ تو بنی اسرائیل سے ہوگا، یہ بچہ تو صندوق میں دریا سے ملا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون بیوی کی بات پر راضی ہو گیا اور بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔